بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. May peace and mercy of Allah Almighty be upon you all. آج میں ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن کے ساتھ حاضر ہوں. اکثر میرے احباب نے اور دوستوں نے اور اسٹوڈنٹس نے بھی مجھ سے بارہا یہ پوچھا کہ کیا قرآن سمجھنا بہت مشکل کام ہے، اور جب تک کسی مدرسے میں داخلہ نہ لیا جائے یا اس کو پراپرلی سال ہر سال اسٹڈی نہ کیا جائے تو کیا اسے سمجھا نہیں جا سکتا؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وہ رحمہ اور رحمت ہے. تو اس کی ہدایت عام ہے، اس کے لیے کسی مدرسے وغیرہ میں ایڈمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم وغیرہ کے پاس زانو تلمذ طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑی لمبی چوڑی اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو آپ اٹھائیے قرآن شریف کو، طاق نسیاں کی زینت نہ بنائیے، طاق نسیاں میں سے اٹھائیے اور اس کو پڑھیے، اور ترجمہ پڑھ کر بھی آپ اس کا کوئی عام فہم ترجمہ انگلش میں یا اردو میں آپ ہدایت یافتہ بن سکتے ہیں. دیکھیں، ہر علم کی ایک جہت خاصہ ہوتی ہے، ایک عامیہ ہوتی ہے. ایک وہ چیز ہے جو ہر ایک کے لیے عام ہے کسی بھی علم میں. انجینئرنگ میں اب آپ دیکھیں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر ہم نے لائٹ سوئچ کو پریس کیا تو لائٹ چل جائے گی. ہم میں سے اکثر کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ اے سی کرنٹ ہے یا ڈی سی کرنٹ ہے، یا اس کا سرکٹ کیسے بنا ہے، یا الیکٹریسٹی کی تھیوری کیا ہے. لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم لائٹ سوئچ کو پریس کریں گے تو لائٹ آن ہو جائے گی. تو یہ ہدایت ہے اس علم کی، انجینئرنگ کی. سائنس کی ہدایت عام ہے، اس کی شفقت، رحمت، اس کے جو پھل ہیں، فیوزات ہیں، برکات ہیں، وہ عام ہیں، نقصانات بھی عام ہیں. لیکن اگر آپ اسی چیز کی گہرائی میں اور گہرائی میں جانا چاہتے ہیں اور تخصص فی العلم کرنا چاہتے ہیں، اس برانچ آف نالج کا، اس ڈسپلن کا، تو پھر آپ کو ظاہر ہے اس میں اکیڈیمکلی بھی محنت کرنی پڑتی ہے، پریکٹیکلی بھی. تو یہاں پر یہ بات کرنا مقصود ہے کہ ہر علم کے ایک ہر علم کا ایک خاص درجہ ہے اور ایک عام درجہ ہے. تو قرآن جو علم ہے، جو قرآن دیتا ہے، مذہب کا، دین کا علم، اس کی ہدایت عامیہ ہے، وہ سب کے لیے عام ہے. اور ہر ڈسپلن کے اندر، کوئی سا بھی آپ ڈسپلن اٹھا لیجئے، برانچ آف نالج اٹھا لیجئے، اس کے اندر ایک طریقہ سب سے آسان ترین جو سمجھنے کا ہوتا ہے اس برانچ آف نالج کو، اس ڈسپلن کو، وہ ہوتا ہے اس کی ٹرمز کے تھرو، اس کی موسٹ امپورٹنٹ ٹرمز کے تھرو. سپوز میں نے لٹریچر پڑھنا ہے، لٹریچر سمجھنا ہے، تو مجھے کچھ ٹرم سے واقفیت ہونی چاہیے کہ لٹری کرٹیسزم کیا ہوتا ہے، ٹیکسچول کرٹیسزم کیا ہوتا ہے، اور کریٹیکل تھیوری کیا ہوتی ہے، اور اس میں ڈرامہ کیا ہوتا ہے، ڈرامے کے اندر ٹریجڈی کیا ہوتی ہے، کامیڈی کیا ہوتی ہے، اور وغیرہ وغیرہ. اس کی ژانرا، پوئٹری کس کو کہتے ہیں، پروز کس کو کہتے ہیں، لٹری فکشن کس کو کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے میں نے اگر لٹری تھیوری کو سمجھنا ہے تو سائیکو انالیسس کی تعریف مجھے پتہ ہو تو میں بہت آسانی سے سمجھ جاؤں گا کہ سائیکو انالیسس کس کو کہتے ہیں، یا ریڈر رسپانس تھیوری کیا ہے، یا فیمنزم کی تھیوری کیا ہے. پھر اگر میں نے سائیکو انالیسس کو سمجھنا ہے تو اس میں یون سانگ کی جو ٹرم ہے وہ اس کا کیا مطلب ہے، اور اسٹرکچرلسٹ اور پوسٹ اسٹرکچرلسٹ سائیکو انالیسس کی کیا تعریفات ہیں. تو ٹرمز کے تھرو جب بھی آپ کسی ڈسپلن کو ایکسس کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. تو یہی چیز ہم قرآن شریف سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس کی ٹرمز سے. قرآن میں کچھ بہت امپورٹنٹ ٹرمز ہیں جو کہ بہت زیادہ تعداد میں نہیں ہیں، اور ان ٹرمز کے تھرو اگر ہم قرآن کے علم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کی پریکٹیکل سائڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ یہ ٹرمز کیوں اور کیسے اور کس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، کیا سمجھانا مقصود ہے ان ٹرمز سے، اور ان ٹرمز کی اگر ہم پریکٹیکل سائڈز کو دیکھیں، پریکٹیکل سائڈ کو ہم سمجھ لیں تو ہمارے لیے قرآن فہمی بہت آسان ہو جائے گی. تو آئیے بسم اللہ کہتے ہیں. میری کوشش ہے کہ جو کچھ تھوڑا بہت مجھے آتا ہے، میں طالب علم ہوں، عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، ایک طالب علم ہوں ادنا سا ریلیجن کا. تو جو کچھ میری سمجھ میں تھوڑا بہت آتا ہے اس حوالے سے کچھ موسٹ امپورٹنٹ ٹرمز جو ہیں قرآن کی دیکھتے ہیں، اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں. اور آج جو پہلی ٹرم ہے وہ ہے اجل مسمہ کی. سو بسم اللہ
الرحمن الرحيم. Let's begin. غرباء 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 غرباء. اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ نوح کی ابتدائی آیات میں سے ایک آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو دعوت اسلام دے رہے تھے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی ریلیجن ہے، اسلام۔ تو جتنے بھی انبیاء، پیغمبر، رسول اللہ نے مبعوث فرمائے اس دنیا میں، وہ سب ایک ہی پیغام لے کے آئے، وحد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت عبادت اور تقوی دے رہے تھے، تو اس چیز کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور پھر اس کے اندر ہمیں ایک جو ٹرم ملتی ہے وہ ہے اجل مسمی کی۔ یہ کیا چیز ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ ابھی آیت کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ، اعبدوا اللہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ اور اس سے ڈرو، وَأَطِيعُونَ اور اس کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، یغفر لکم من ذنوبکم اور اگر تم یہ کام کرو گے تو بہت امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى اور تمہیں تمہارے وقت مسمى، وقت محدد کی طرف لے جائے گا۔ ان اجل اللہ، بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت، اذا جاء جب آ جائے، لا یؤخر تو اس میں کوئی تاخیر نہیں ہو سکتی، لو کنتم تعلمون اگر تم اس بات کو جان لو۔ تو یہ ٹرم ہے اجل مسمى کی، یہ اللہ تعالیٰ بہت زور دے کر اس پر، دیکھیں اس آیت کے اگلے ٹکڑے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، یہ بہت ایمفسس ہے اس بات کے اوپر۔ تو یہ ٹرم ہے، بہت امپورٹنٹ ٹرم ہے اجل مسمى کی۔ اگر ہم عربی لغت کے حساب سے دیکھیں تو عربی لغت میں اس کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ غایت الوقت المحدد لشیء، کسی بھی چیز کے لیے جو مقررہ وقت ہے اس کو عربی زبان میں اجل کہتے ہیں۔ اجل یہ اسم ہے، اور اس سے فعل بھی بنتا ہے اجلا۔ بہرحال اس کا مطلب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، جب اللہ کا مقرر کردہ وقت آ جاتا ہے، جب وہ ٹائم آ جاتا ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے کسی چیز کے لیے، تو اس میں تاخیر و تقدیم نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اس ٹرم سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے علم میں جس چیز کا جو وقت مقرر ہے، اور اسی کے ذیل میں جو مقدار میں معین ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ کوئی مخلوق چاہے وہ کتنی ہی طاقتور اور شہزور ہونے کی دعوے دار کیوں نہ ہو، وہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتی۔ تو یہ ٹرم سمجھ لیں، اس ٹرم کو سمجھنے سے پریکٹیکل لائف کے اندر ایک جو بہت بڑا چینج آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ارادوں کے ٹوٹنے پر پشیمان نہیں رہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے قول، اس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر تحقیق فی الحال بتلانا مقصود نہیں ہے، لیکن جس کا بھی قول ہو، اگر کسی اور کی طرف بھی آپ منسوب کریں تو بہرحال قول جو ہے اس کو
لیا جا سکتا ہے، ایک بہت منطقی اور انٹیلیجنٹ کوٹ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے جانا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ میں کسی چیز کا ارادہ کرتا تھا یا کرتا ہوں، لیکن وہ چیز پائے تکمیل کو نہیں پہنچتی، تو پھر مجھے یہ معلوم ہوا، پھر میں نے یہ اصلاً جانا کہ کوئی ایسی قوت ہے، کوئی ایسی ایک کانشیس انرجی ہے، ایسی ایک کانشیس بینگنیس ہے جو جس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور ایک مقدار مقرر ہے۔ تو میں چاہے کیسا ہی ارادہ کیوں نہ کروں، جو رب کی مشیت ہے، جو مشیت ایزدی ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب اس چیز کو، یہ جو میں نے بات کی اجل مسمى کی ٹرم کی، اس کو آپ کنفیوز نہ کریں، فقط فی الحال ٹرمز سمجھنا ہمارا یہاں پہ نصب العین ہے، ہماری منزل ہے فقط ٹرمز کو سمجھنا اور انہیں اپلائی کرنا اپنی لائف میں، کیونکہ اس کے اوپر ایک جو بہت بڑی ڈیبیٹ ہے تقدیر کے حوالے سے اشعریہ اور ماتریدیہ میں، وہ ایک اور آیت ہے قرآن کی، یہ جو تھی سورہ نوح کی آیت تھی، یہ سورہ انعام کی آیت ہے، هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، کہ وہ ہے اللہ، وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، تمہارے جد امجد کو، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، ثم قضى اجلا، اور پھر ایک وقت مقرر کر دیا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور فائنل جو ڈٹرمنڈ وقت ہے وہ اس کے پاس محفوظ ہے، ثم انتم تمترون، تو پھر بھی تم لوگ اتراتے پھرتے ہو۔ اس سے جو آپ سمجھ لیں کہ جو مفسرین نے، اصولیین نے، متکلمین نے جو ڈرائیو کیا تھیری کو عقائد کے باب میں، اس میں تقدیر مبرم اور تقدیر معلق، یہ دو میں تقسیم کیا انہوں نے تقدیر کو۔ تو یہ جو اس طرح کی گنجلک بحث ہے، اس میں پڑھنا ہمیں مقصود نہیں ہے، یہی بات سمجھنا کافی ہے کہ اللہ بار بار قرآن شریف میں کہتا ہے، اور اس آیت میں دیکھیں رب تعالیٰ کیسے فرما رہا ہے کہ ثم انتم تمترون، پھر تم اپنے اعمال پہ، اپنے ارادوں پہ اتراتے پھرتے ہو، جبکہ ہر چیز کو رب نے پیدا کیا ہے اور پھر اس نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر دیا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اسی کے پاس ہے فائنیلٹی، یعنی اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اس کو انگلش میں فائنیلٹی کہہ سکتے ہیں، کہ فائنیلٹی جو ہے وہ صرف رب کے پاس ہے اور کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ اسی ضمن میں یہ چیز سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ اسی ضمن میں ایک ورڈ ہے مقدار کا، یہ بھی معین ہوتی ہے، جو مقدار ہے یہ بھی رب کے ہاں معین ہے۔ تو کیونکہ اجل مسمى سے مراد میرے نزدیک ایٹ لیسٹ صرف موت نہیں ہے، کچھ متاخرین مفسرین نے اس کا ترجمہ صرف موت سے کیا ہے کہ اجل مسمى اذا جاء، جب آ جائے، موت کا وقت آ جائے تو اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن یہ اجل مسمى کی جو ٹرم ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ صرف موت کے اوپر نہیں، ہر چیز کا ایک وقت بھی مقرر ہے اور ایک مقدار بھی مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور رزق سارا رب کے ذمہ ہے، ہر جاندار کا۔ تو رزق کا بھی وقت مقرر ہے، مقدار مقرر ہے۔ اولاد کی اللہ تعالیٰ مال اور بنون، زینت حیات الدنیا کے باب میں دونوں کو اکٹھا ذکر فرماتا ہے، یعنی آپ کی پوزیشنز اور آپ کی پروجنی، تو یہ بھی نعمتوں میں آتا ہے، رزق میں آتا ہے۔
تو محبت بھی رزق میں آتی ہے، رشتے بھی رزق میں آتے ہیں، اولاد بھی رزق میں آتی ہے، تو اس کی مقدار مقرر ہے اور وقت بھی مقرر ہے۔ اسی طریقے سے پیدا ہونے والی کی جنس، پھر نکاح جب وہ اکٹھے ہوں، پھر نطفے کا قرار پانا، پھر اولاد ہونا، پھر موت، یہ ساری چیزیں مقرر ہیں۔ اور اسی طریقے سے اپنی ایوری ڈے لائف کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ آپ بعض اوقات کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اور وہ اس وقت پہ مکمل نہیں ہوتی، اس وقت پہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ تو اس ٹرم کو آپ ہمیشہ ذہن میں اجاگر کیا کریں کہ اجل مسمى، رب کے نزدیک ہر کام کا ایک وقت ہے، اور وہ اسی وقت پہ ہو سکتا ہے، اسی مقدار میں ہو سکتا ہے جو اس نے معین کی ہے۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے بس اس کی کوشش ہی ہے، وہاں تک ہی ہے محدود، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو بحمدہ تعالی ہم نے اجل مسمى کا ایک سرسری سا جائزہ لیا ہے۔ ظاہر ہے اگر ہم اس بحر عمیق میں غوطہ زن ہوں اکیڈیمکلی تو اور بھی بے شمار اس کے پہلو ہیں، لیکن سمجھنے کی بات یہ کافی ہے، اپنے پاس بے شک اس کو لکھ لیں، سمجھ لیں، یاد کر لیں، اور ذکر بھی کیا کریں بار بار، تذکرہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو دوستوں کے ساتھ بھی مل بیٹھیں آپ تو اکثر یہ ٹرمز نکال لیا کریں۔ یہ متاخرین علماء نے ان پہ بہت کام کیا۔ یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا کہ قرآن کو ٹرمز سے سمجھنا چاہیے یا یہ آسان طریقہ ہے۔ متاخرین علماء نے بہت کیا، اور قدماء نے آج کل کے زمانے میں مضامین کے حوالے سے ان پہ بہت کام ہوا۔ تو ان کو یاد کرتے رہا کریں، آپس میں بات چیت کرتے رہا کریں۔ اجل مسمى، رب نے بھائی جو لکھ دیا، جس وقت پہ لکھ دیا، جو وقت مقرر کر دیا اور جو مقدار مقرر کر دی، ہم چاہے کچھ بھی کر لیں، ہم اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو اس سے دین میں استقامت آتی ہے، توکل بڑھتا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھ سکوں اپنی مصروفیات کے باوجود، اور مزید جو ہے وہ ویڈیوز کچھ اور ٹرمز پہ بنا سکوں۔ میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔